قدم ملا کے زمانے کے ساتھ چل نہ سکے، بہت سنبھل کے چلے مگر ہم سنبھل نہ سکے۔ السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان ظفر خان، آپ کے اپنے پروگرام آن ویلنگ سٹار میں ہم اپنی ایک سیریز مائنڈفل لائف، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اس کا 9th ایپیسوڈ کرنے جا رہے ہیں۔ اس 9th ایپیسوڈ میں ہمارے بھائی ڈاکٹر صابر حسین صاحب آج کا جو سبجیکٹ انہوں نے چوز کیا ہے وہ بہت ہی انٹرسٹڈ، آئیڈینٹی آف یور اسٹریس۔ ہم اپنے اسٹریس کو سمجھ تو سکیں کہ ہم کس اسٹریس میں ہیں، کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، بٹ آن دا ڈیٹیل وی وڈ لائک ٹو نو تھرو ڈاکٹر صاحب۔ آئیے چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ظفر۔ سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ طبیعت کیسی ہے؟ اللہ کا شکر، ماشاء بسم اللہ۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ظفر، آج کا سبجیکٹ جو ہے وہ ہے آئیڈینٹی آف یور اسٹریس، Yes. آف آور اسٹریس۔ جی جی۔ اسٹریس ایک ایسا انٹرسٹڈ سبجیکٹ کہ ہر بندہ ویسے تو اسٹریس میں ہی ہے، کوئی کس طرح کا، پہلی تو ایسا نہیں ہوتا تھا، لیکن آج کل بچپن سے ہی بچوں کو بھی اسٹریس ہوتا ہے۔ اگر چھوٹے بچوں سے پوچھا جائے، او میں تو بہت پریشان ہوں۔ بھائی کیوں پریشان؟ میرے کارٹون نکل گئے، میرا وہ کارٹون کا ایپیسوڈ چلا گیا، او میں نے ویڈیو گیم کھیلنے جانا تھا، مجھے پرمیشن نہیں ملی گھر سے، او میرے دوست میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یعنی کہ بچپن سے ایک سٹریس سٹارٹ ہو گیا، جبکہ اس سے پہلے یہ چیزیں نہیں ہوتی اگر اس ایرا کے اندر ہم جائیں، لیکن اب بچپن سے ہی سٹارٹ ہے اور آگے تو پھر ہے ہی۔ اور زیادہ تر یہ بھی دیکھا گیا ڈاکٹر صاحب، میں پھر ایک ایسی بات کروں گا کہ میں بھی شاید ہماری بہنیں خواتین اگر کسی کو بری لگے تو ان سے ایڈوانس میں معذرت، وہ یہ کہ سٹریس کے اندر ہارٹ کا پرابلم، ہارٹ سے ہارٹ اٹیک کا پیشنٹ بنتا ہے بندہ، اور سٹریس زیادہ تر یہ دیکھا گیا ہے کہ مردوں کے اندر ہوتا ہے، خواتین میں نہیں ہوتا۔ اس پہ آج تھوڑی سی روشنی آپ نے ڈال دی۔ ظفر، سب سے پہلے لیٹ اس ٹرائی ٹو ڈیفائن اسٹریس۔ اسٹریس مینس جو عام زبان میں ہم لیتے ہیں وہ دباؤ کو کہتے ہیں۔ جی۔ اب اٹ کوڈ بی یوزڈ اینی ویئر، کہیں پہ بھی کسی بھی قسم کا دباؤ۔ ہم جو بات کر رہے ہیں وہ انسان کے اوپر پڑنے والے دباؤ کی، یا اس کو اور مختصر کریں تو اعصابی دباؤ کی بات۔ بالکل صحیح۔ جو سائیکولوجیکل پریشر وہ آدمی اپنے اوپر محسوس کرتا ہے، بالکل صحیح، بیکاز آف دا انوائرمنٹل فیکٹرز، بیکاز آف دا پرسنل فیکٹرز، تو اس کے حوالے سے ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے۔ بالکل صحیح۔ تو وہ اسٹریس ایسا ہوتا ہے کہ جس کو آئیڈینٹیفائی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم بلا وجہ ٹینس رہتے ہیں، بلا وجہ اینگزیس رہتے ہیں، بلا وجہ ہم ڈپریس رہتے ہیں، ہمیں اس کا کاز نہیں مل رہا ہوتا، لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھنگالیں، چھانے بینے یا ایویلویٹ کریں تو وہ ڈیفینیٹلی وہ چیز ہم گھوم پھر کر ہمارے اسٹریسرز جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہمیں مدد دیتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں کوشش یہ کرنی ہوتی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول اور اپنے انر سیلف کو، جیسے ہم نے اپنی پچھلی ایپیسوڈ میں پرسنالٹی ٹائپس کو ہم نے ڈسکس کیا، جی جی، اور اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ ہم نے آئیڈینٹیفائی اپنے آپ کو کیسے کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ ساری چیزیں ہماری ایک دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں کہ جی ہاں۔ سب سے پہلے اگر ہم اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیں، اپنی اسٹرینتھس کو، اپنی ویکنیسز کو، تو اس کے نتیجے میں انالائزیشن اپنی کرنی ہے، ریئلائزیشن، سیلف ایکچولائزیشن، سیلف ریئلائزیشن۔ تو اس میں ایڈوانٹیج سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم اپنے اسٹریس کو بآسانی آئیڈینٹیفائی بھی کر سکتے ہیں، اور دور رہنے کے طریقے بھی ہم اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہم 50 kg سے زیادہ وزن نہیں اٹھا سکتے، تو اگر ہم 55 kg اٹھائیں گے تو ہم 1 دن 2 دن تو چل لیں گے، لیکن ہم اس کے بعد تھک کر بیٹھ جائیں گے۔ بالکل صحیح۔ تو اس میں سب سے پہلے آئیڈینٹیفیکیشن ضروری ہے۔ آئیڈینٹیفیکیشن کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے اسٹریس کو پہچاننا کیسے ہے، اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ریمیڈی کے طریقے دیکھنے کہ وہ کیا طریقے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو اس وقت میرے ہاتھ میں میری ہی کتاب ہے آگے، اس کتاب سے ہم نے پہلے بھی مدد لی تھی پرسنالٹی ٹائپس کو، تو میں چونکہ چاہ رہا ہوں کہ کوئی پوائنٹ مس نہ ہو، تو اس میں جو کمپائل کیا تھا تو میں سب سے پہلے اس کو تھوڑا سا ریڈ آؤٹ کروں گا کہ اپنے دباؤ کو پہچانیں۔ جب ہم اپنے کسی اسٹریس کے تحت ہوتے ہیں تو ہمارے رد عمل جسمانی، ذہنی، جذباتی اور رویہ ذاتی ہوتا ہے، اور ہمارا ہر عمل، ہر نظام مختلف علامتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اس کو ہم تھوڑا سا بریک کر کے دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سسٹمز ہمارے انوالو ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے سائیکولوجیکل سمپٹمز یا ذہنی علامات کیا کیا ہو سکتی ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم اسٹریس میں ہیں۔ نمبر 1، توجہ برقرار رکھنے میں دشواری۔ نمبر 2، روزمرہ کے عام فیصلے کرنے میں دشواری۔ پھر خود اعتمادی کی کمی، بلا جواز تھکن
یادداشت کی کمزوری، منطقی فیصلے اور رائے قائم کرنے میں دشواری، بلا جواز وقت کے دباؤ کے تحت رہنے کا احساس، غیر منطقی اور لمحاتی فیصلے کرنا، گنجلک خیالی یا بہت سارے خیالات ایک ساتھ اٹیک کرنا، مقصدیت سے پہلو تہی۔ پھر ہیں ایموشنل سمٹمز یا جذباتی علامات، چڑچڑاپن، غصے کے دورے، گھبراہٹ کی کیفیت، بلا جواز ڈر، مایوسی کا احساس، نفرت، حقارت اور آزردگی کا احساس، ندامت اور پچھتاوے کا احساس، تنقید میں اضافہ، بلا جواز تشدد، یاسیت، اداسی، ڈپریشن، ڈراؤنے خواب، عدم تحفظ کا احساس، بار بار موڈ یا مزاج میں تبدیلی، رونا، چیخنا، چلانا، تنقید کا ڈر۔ پھر موسٹ امپورٹنٹ فیکٹرز، جسمانی علامات جو ہمارے فزیکل سمپٹمز ہوتے ہیں، اس میں ہمارے مسلز یا عضلات کا کھچاؤ، سانس لینے میں دشواری، ہاتھوں پیروں میں پسینہ آنا، ہاتھوں پاؤں کا ٹھنڈا پڑ جانا، منہ خشک ہو جانا، چکر آنا، غشی طاری ہونا، دل کا تیز تیز دھڑکنا، بہت زور سے بولنا، معدے میں گرہ پڑ جانا، متلی، سینے میں جلن، بار بار پیشاب آنا، پیٹ خراب ہونا، جبڑے کا جکڑ جانا، بے چینی و اضطراب، ادھر سے ادھر پھرنا، ہاتھ پیروں میں لرزہ یا ارتعاش۔ پھر دین کمز بیہیویئرل سمٹمز، رویہ جاتی علامات، اس میں ہماری سگریٹ نوشی، چائے، دیگر منشیات کے استعمال میں زیادتی ہو جاتی ہے، بھوک کم یا زیادہ، نیند کا کم یا زیادہ، ناخن کترنا، بالوں کا نوچنا، لوگوں سے میل ملاپ کم ہو جانا، صفائی ستھرائی کے خیال سے لاپرواہ ہو جانا، ریش ڈرائیونگ کرنے لگنا، پاؤں ہلاتے رہنا، انگلیاں چلانا، ہونٹوں کو چوسنا، آنکھیں سکیڑنا، بغیر رکے بولتے چلے جانا، وہم و تکرار، بار بار چیزوں کا گرنا، غیر ضروری خریداری کرنا، بار بار ہاتھ دھونا، بہت زیادہ کام کرنے لگ جانا یا پھر بالکل کچھ نہ کرنا۔ یہ لسٹ میں نے اس لیے پڑھی کہ اس میں ایک عام آدمی کو سمجھ آ جائے کہ اگر وہ ان میں سے ان چار کسی بھی علامات اس میں ہیں تو اٹ مینس کہ دیٹ پرسن از انڈر اسٹریس۔ وہ کوڈ بی لیڈی، کوڈ بی میل، وہاں پہ اس کو ضروری ہے کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور اپنے اسٹریسرز کو آئیڈینٹیفائی کرے۔ یہ تو اسٹریس کی علامات تھی۔ بالکل صحیح۔ اب اسٹریسرز ہم نے دیکھنے ہیں کہ وہ کون کون سے عوامل ہیں جو کسی بھی انسان کو اسٹریس میں ڈال سکتے ہیں۔ ظفر، میں یہاں آپ سے سوال کروں گا، آپ بتائیے آپ کو اسٹریس میں کیا کیا چیزیں ڈالتی ہیں؟ ویسے تو ہر شخص انڈر اسٹریس ہے جیسے بھی آپ نے بات کی، بالکل صحیح بات، لیکن ہم نے اس میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میجر اسٹریسرز ان آور لائف ہر شخص کے الگ الگ ہوتے ہیں۔ سر اگر پریکٹیکل فیلڈ کو لیتے ہیں تو پریکٹیکل فیلڈ کے لحاظ سے اس میں دو ڈومین ہوتے ہیں، ایک آپ کا انٹرنل اور ایک ایکسٹرنل۔ تو کائنڈلی آپ تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے کہ آپ کے نزدیک اسٹریسرز، آپ کے اپنے اسٹریسرز کیا ہیں؟ دیکھیں سر، انٹرنل اور ایکسٹرنل انسان کے اپنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، لائک ایز اندر سے تو ہمیں اسٹریس فیل ہوتا ہے، ایکسٹرنل ہماری وہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہمارے سے وہ حرکات پہ کرنے پہ مجبور کرتی ہیں، جس سے ہم آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں کہ ہاں ہم اس اسٹریس کا شکار ہیں، جس طرح سے ابھی آپ نے کچھ ڈسکرائب کی ہیں۔ اسی طرح سے اگر ہم نے اپنا کوئی اسکیجول بنایا ہوا ہے، کوئی وزٹ ہے، کوئی میٹنگ ہے، کوئی پلان ہے، اس میں سے کوئی مس ہونے کا چانس ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم ایک اسٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم نے صبح 10 بجے کہیں پہنچنا تھا اور بٹ ہماری آنکھ دیر سے کھلی تو ہمارا سارا اسکیجول جب ڈسٹرب ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی ہم اسٹریس میں آ جاتے ہیں، وہ ہم اس کو کیسے مینیج کریں، اور اس میں بہت ساری چیزیں ہمارے سے غلط ہونی سٹارٹ ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں ہمارے سے الٹی سیدھی سٹارٹ ہو جاتی ہیں۔ اس اسٹریس کے اندر اگر ہم ڈرائیو کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم فاسٹ ڈرائیو کی طرف جاتے ہیں، وہ بھی اسٹریس کا پارٹ ہے، ہم ریلیکس ہو کے نہیں چلا رہے ہوتے، کوئی فون آ رہا ہوتا ہے تو اس کو پراپر رسپانس نہیں کر رہے ہوتے کیونکہ ہم اسٹریس میں ہوتے ہیں۔ تو وہ ساری چیزیں جو ہمارے سے ہو رہی ہوتی ہیں اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ ہمارا جو اسکیجول ہے، ہم نے جو بنایا ہوا تھا یا ہم نے جو سوچا ہوا تھا، جو ہم نے پلان کیا ہوا تھا، جہاں پر ہمیں تھوڑا سا یہ خطرہ فیل ہوتا ہے کہ یہ نہیں ہو پائے گا یا یہ نہیں ہوگا یا یہ نہیں ہونے کی طرف اس کی پرسنٹیج بڑھ رہی ہے تو ہم سٹریس میں آٹومیٹک آ جاتے ہیں۔ جس طرح میں نے ایک چھوٹی سی بچے کی ایک مثال دی کہ بچے بھی آج کل سٹریس کا شکار ہے جو کہ نہیں ہوتے تھے، کہ وہ میں ٹیوشن پہ بیٹھا ہوں، کوچنگ میں بیٹھا ہوں، ایک بچی کی ایگزامپل دے رہا ہوں، کوچنگ میں بیٹھا ہوا ہے لیکن اس کو یہ ہے کہ میرے کارٹون کا ٹائم نکل رہا ہے اور مس نے آج مجھے کوئی ایکسٹرا کام دے دیا ہے تو اس کا سٹریس وہیں سے سٹارٹ ہو گیا۔ اچھا خاصا کام کرتے کرتے اچانک اس کا جو ہوم ورک تھا وہ بھی غلط ہونا شروع ہو جائے گا، اپنی میتھ، انگلش وغیرہ جو بھی سبجیکٹ اپنی ٹیچر سے پڑھ رہا تھا وہ بھی اس کا ڈیفینیٹلی سٹریس کی وجہ سے غلط ہو جائے گا، سب اس کی ورکنگ کی پرفارمنس ڈاؤن ہونی شروع ہو جائے گی۔
کیونکہ ذہن پہ دوسری چیز سوار ہو جائے گی، اس کا کارٹون کا چینل ہے، کوئی ایپیسوڈ ہے، کچھ اور ہے اس طرح کی، یا کہ اس کی سپورٹس گیم ہے. یس، وہ آپ نے میری بات کی انڈائریکٹلی تائید کر دی کہ ہمیں اپنی چیزوں کو سیٹ کرنا نہیں آیا. میری تھیوری اس میں بہت سمپل سی ہے، تو میں ابھی بھی بتا دیتا ہوں، بعد میں بھی ڈسکس کر لیں گے. سیلف مینجمنٹ ڈیفینیٹلی اس کا پارٹ ہے. سیلف مینجمنٹ. نمبر 2 ٹائم مینجمنٹ. جب یہ 2 چیزیں مینج ہوں گی تو ہم اسٹریس کو بھی مینج کر لیتے ہیں. بالکل ایسے بہت آسانی کے ساتھ. اب اس میں تھوڑی سی چیزیں میں اگین پوائنٹ وائز بتا دیتا ہوں کہ ہمارے پاس اسٹریسرز جو ہیں وہ کون کون سے امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. ایک جیسے آپ نے بات کی کہ ایک آکوپیشنل اسٹریسرز ہوتے ہیں، اس میں بھی ایک لمبی لسٹ ہے. پھر اس کے بعد فزیکل اسٹریسز ہمارے کیا ہیں. اب جیسے جس کرسی پہ میں اس وقت بیٹھا ہوا ہوں، کیا وہ کمفرٹیبل ہے یا نہیں ہے. یہ اسٹوڈیو جس میں ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں ساؤنڈ پروف ہے یا باہر شور مچ رہا ہے. یا جیسے میں پچھلی ایپیسوڈ ریکارڈ کی تو میرے لیے ایک اسٹریس یہ ہوتا ہے کہ جیسے اگر یہ اسٹوڈیو کا دروازہ بار بار کھول کے کوئی آئے جائے تو میرے لیے تھوڑی سی توجہ ہٹ جاتی ہے، تو وہ بھی ایک اسٹریس میں چلا جاتا ہوتی ہے، تو وہ ایک اسٹریسفل ہوتا ہے اس کے اندر. پھر اس کے بعد سائیکولوجیکل اسٹریسرز کیا ہے. سائیکولوجیکل اسٹریسرز یہ اب ہم آکوپیشنل اسٹریسرز کی بات کر رہے ہیں. اس میں جو جیسے دفتری پالیٹکس کیا کیا ہوتی ہے، بالکل ہجوم میں گھرا ہوا ماحول ہے. جیسے یہاں پہ اگر اسٹوڈیو میں 4-6 لوگ موجود ہوں تو شاید ہم اپنی جو ریکارڈنگ ایپیسوڈ کی وہ صحیح طرح سے نہ کر سکیں، یا اگر پراپر جہاں پہ لائٹنگ نہ ہو یا پراپر کولنگ نہ ہو تو توجہ ہٹ رہی ہوتی ہے، توجہ بھی ہماری ڈسٹریکٹ ہو رہی ہوتی ہے. تو اسی طرح سے تو اس ڈسٹریکشنز کی وجہ سے وہ اسٹریس جو ہے وہ لاشعوری طور پہ پیدا ہوتا ہے. لاشعوری طور پہ سمپٹمز اس کے ہم نے ڈسکس کر لیے کہ فزیکل، ایموشنل، سائیکولوجیکل، بالکل ایسے. لیکن وہ چیزیں جو اندر وہ جو ڈال رہی ہوتی ہیں وہ لاشعوری طور پہ بوجھ ڈال رہی ہوتی ہیں. پھر ڈومیسٹک اسٹریسز میں سب سے بڑا اسٹریس جو ہے وہ ایک شادی شدہ فرد کے لیے میاں بیوی کی شکل میں، کیونکہ آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ طرح کی پرسنالٹی سے کمپیٹیبلٹی ڈیولپ کرنی ہے، رکھنی ہے، کمپرومائز کرنا ہے، اور اس کی چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اپنے گھر اور اپنے تعلق کو مینٹین کر کے چلنا. بالکل صحیح. تو وہاں پہ جتنی زیادہ ڈسپیرٹی ہوگی اتنا زیادہ آپ کی لائف اسٹریسفل گزرے گی. تو یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اس کو آئی ایم تھنکنگ اباؤٹ ٹو ڈو اے سیپریٹ پروگرام اباؤٹ میرائٹل جو اسٹریسرز ہوتے ہیں ان کو ہم نے کیسے اوور کم کرنا ہوتا ہے. پھر اسی طرح سے میاں بیوی کے حوالے سے پھر بچے ہیں، بچوں کا موجودگی تب وہ بھی اسٹریس کا باعث ہوتی ہے، نہ ہو تو وہ ایک الگ اسٹریس ہوتا ہے. لیکن بچے اگر جب موجود ہوتے ہیں تو ان کے جو جتنے مسائل ہیں وہ پیرنٹس کو ڈیل کرنا ہوتے ہیں. ان کی پریزنس بھی جو ہے وہ ایک اسٹریس کا ہوتا ہے، بہت بڑی اسٹریس کہ اسکول پراپر جانا ہے، ناشتہ پراپر کرانا ہے، ہر چیز وقت پہ کرنی ہے، تو وہ ٹوز پہ رہتے ہیں پیرنٹس. بالکل صحیح. تو یہ ایک کنٹینیوس اسٹریس کا سبب بنتا ہے. پھر اسی طرح سے جو دیگر عوامل ہیں، وہ دیگر عوامل میں ایک بہت بڑا اسٹریس جو ہمارے نوجوانوں کے ساتھ ہے، شادی یا کورٹشپ، دوستی کی بریک اپ ہو گیا، وہ اسٹریس پہ آپ کو ڈال رہا ہے. پھر شادی کریں یا نہ کریں، پھر اپنے لائف پارٹنر کا صحیح انتخاب کرنا، وہ بھی اسٹریس کا باعث بن رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح. پھر اس کے بعد اکنامکل اسٹریس، جاب نہیں ہے، ڈگریاں لے لی، فائنینشیل پوائنٹ آف ویو سے اب فائنینشلی ہم کیسے مینج کریں گے، انڈیپینڈنٹ ہم کیسے حاصل کریں گے. پھر اکنامکل، پولیٹیکل اور سوشل اسٹریسز ہیں جو پاکستان اس میں خود کفیل ہے. روزانہ 10 نئے طرح کے ہمیں یہ فیکٹرز فیس کرنے پڑ رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ صبح ہماری آنکھ کھلے گی تو ہمارے سر پہ کون سی تلوار آ کے نہیں لٹک. بالکل ایسی ہے، کون سا بل آئے گا، اکنامکل ہے، پولیٹیکل ہے، سوشل ہے، تو وہ ایک لمبی الگ سے بحث ہے. تو بہرحال یہ ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے جس میں سبھی انوالو ہو جاتے ہیں، کیا چھوٹا اور کیا بڑا. پھر اس میں 100% سب پہ وہ سب پہ ہو جاتا ہے. اس پہ پھر سوشل فیکٹرز آ جاتے ہیں. پھر آپ کہاں رہ رہے ہیں، ارد گرد کا ماحول کیا ہے، پڑوسی کیسے ہیں آپ کے، گٹر کتنے ابل رہے ہیں، سڑک کتنی ٹوٹی ہوئی ہے، شور کتنا ہو رہا ہے. تو یہ سب چیزیں آپ کے سوشل میں آتی ہیں. لیکن اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز جو ارد گرد پھیلی ہوئی انوائرمنٹل جو گندگی ہے، پالوشن ہے، اور اس میں بھی سب سے امپورٹنٹ نوائز پالوشن. جی، دا مور یو آر ایکسپوز ٹو دا نوائز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، ٹریفک کا شور ہے، پی پا پوں ہے، تو یہ چیزیں آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، لیکن وہ جا کے آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں گھس کے آہستہ آہستہ ریگ بال کی طرح آپ کے نیورونز کو اڑانا شروع کر دیتی ہیں. تو نوائز پالوشن از دا ورسٹ فارم آف ٹو کریٹ اسٹریس ان سائڈ اے پرسنز مائنڈ. تو اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے مینج کر سکیں.
پھر ہم نے اسٹریس کو اپنے والد سے پہچان لیا. اب ہم تھوڑی سی بات کریں گے, میرے خیال میں بریک کا ٹائم ہو رہا ہے, بریک کے بعد کہ اسٹریس سے ہم نے بچنا کیسے, اپنے آپ کو بچانا کیسے. بالکل صحیح. اچھا, اسٹریس سے بچنے کے لیے اب یہ اتنی ساری چیزیں ہیں کہ ان میں سے بچا کیسے جائے, اس کو ہم الگ الگ یا ایک ساتھ کیسے آپ آئیڈینٹیفائی کریں گے, وی ول کم ٹو ناؤ آفٹر دا بریک ڈیفینیٹلی. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. ویلکم بیک ویورز, چلتے ہیں ہم پروگرام کے باقی حصے کی طرف. جیسے بریک پہ جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس ہو رہا تھا کہ ہاؤ کین وی اوور کم آور اسٹریس. اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہیں مسز نادیہ خان, اور اپنی ٹیچر کی سروسز جو ہے وہاں پر اپنی پرفارم کر رہی ہیں. اس وقت وہ بحرین کے اندر موجود ہیں, بحرین میں اپنی سروسز دے رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اسٹوڈنٹ ہیں, ہم نے ان کو کال پہ لیا ہے اینڈ وی وڈ لائک ٹو گیٹ ہیلپ کہ اسٹریس اوور کم کرنے کے لیے وہ اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گی اور بتائیں گی کہ کس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. السلام علیکم نادیہ, یو آر آن دا لائن. وعلیکم السلام. ویلکم بیک ان دا پروگرام. اور ہم تھوڑا سا یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسٹریس کے حوالے سے, جس طرح سے بریک کے دوران ہماری آپ سے بات چیت ہوئی ہے, کہ کس طرح سے اسٹریس کو اوور کم کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب سے جب بات ہو رہی تھی تو ڈاکٹر صاحب سے یہ ڈسکس ہوا, میں نے ڈاکٹر صاحب سے سٹارٹ لیا تھا کہ ایک جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے, جو اسکول کا بچہ ہوتا ہے, بیکاز یو آر پرفارمنگ یور ڈیوٹی ریگارڈنگ دا اسکول, اور بچوں سے آپ کا روز کا واسطہ پڑتا ہوگا مے بی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بچے آج کل, پہلے نہیں, اب تو وہ اسٹریس ان کا فرسٹ ڈے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ وہ جی ایک اگر پیریڈ اس کا اسکول کا زیادہ ہو گیا یا کوئی ہوم ورک زیادہ ہو گیا, میرا تو کارٹون کا ایک سبجیکٹ مس ہو جائے گا, میرا کارٹون کا چینل جو ہے اس کا ایپیسوڈ مس ہو جائے گا, یا میں آج کرکٹ نہیں کھیل سکوں گا, یا میں اپنا اسپورٹس پرفارم نہیں کر سکوں گا. وہ اسٹریس میں آنے شروع ہو جاتے ہیں اسٹارٹ سے, جو کہ اگر ہم کچھ سال پہلے کی بات کریں, 20-22 سال پہلے کی بات کریں, تو پہلے شاید یہ چیزیں اتنی نہیں تھیں. ایک چیز اور بھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہی تھی کہ اگر ہم دیکھیں کہ اسٹریس کا ریشو ایک یعنی کہ ہیومنٹی کے اندر, انسانوں کے اندر اگر ہم کاؤنٹ کریں تو مردوں کے اندر اس کی تعداد کافی زیادہ ہے بنسبت خواتین کے. تو اس کی بھی وجوہات کیا ہیں, مے بی کہ اگر میں اس پہ بات کرتا تو ہو سکتا ہے ہماری ماؤں بہنوں کو شاید برا لگ جاتا, لیکن آپ کس طرح سے اس چیز کو, ریالٹی کو آپ کلیئر کر پائیں گی, وہ بھی آپ بتا پائیں گی. تو نا اٹس اپ ٹو یو کہ آپ بتائیے, ذرا تھوڑا سا روشنی ڈالیے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے. جزاک اللہ آپ اس موقع کے لیے کہ میں اپنا اظہار خیال کروں آپ کے پلیٹ فارم سے. سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا کہ پہلے کے بچوں میں یہ چیز نہیں ہوتی تھی, ابھی وہ چھوٹے سے چینج کو بہت زیادہ ریئیکٹ کرتے ہیں, ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. رائٹ, تو اس کی وجہ میرے خیال میں جو ہے وہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اب بہت مواقع ہیں, بہت چینلز ہیں ان کے پاس بھی, بہت سارے بہت اسٹرکچرڈ وہ ہوتا ہے نا روٹین بچوں کا. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں اتنے بجے جانا ہے, اتنے بجے آنا ہے, اور پھر یہ کرنا ہے اور پھر وہ کرنا ہے. بہت اوور جیم پیکڈ قسم کا وہ ان کا بھی اسکیڈول بنا ہوا ہوتا ہے. جی, بنایا ہوتا ہے گھر والوں نے یا ٹیچرز نے, یا جو بھی دور کی شاید یہ ریکوائرمنٹ ہے, دور حاضر کی ضرورت ہے. تو شاید پہلے بچے جو تھے وہ زیادہ ہوتے تھے, ابھی فیملی سائز بھی کیونکہ ریڈیوس ہو گیا ہے, تو ماں باپ کے پاس بھی ان سب چیزوں کے لیے بہت ٹائم ہے. خیر, تو آپ کا سوال یہ تھا کہ اس کو ریڈیوس کیسے کرنا ہے. جی بالکل, اوور کم کیسے کر سکتے ہیں, اوور کم کیسے کر سکتے ہیں ہم. تو وہ بہت اچھی بات ہے کہ اس کو ڈھیلا, اپنے آپ کو بھی ڈھیلا چھوڑے نا. جی بالکل, تھوڑے ماں باپ بھی فلیکسیبل ہوں. سب سے زیادہ ماں باپ جو ایک بیسک فیملی یونٹ کے جو بنیاد ایک خاندان کی جن سے شروع ہوتی ہے, اگر وہ کپل ہیلدی ہوگا اور اویئر سمجھدار ہوگا تو وہ پھر ریڈیوس ہو یہ چیزیں بہتر طریقے سے مینیج ہو جاتی ہیں. بالکل صحیح. باقی کیونکہ آپ نے جو ابھی ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہی کہ مردوں کو زیادہ سٹریس ہوتا ہے,
بے شک ہوتا ہے، لیکن خواتین کا جو سٹریس ہے لیول، وہ خواتین سے اگر آپ بات کریں زیادہ تر تو وہ کہتی ہیں کہ جی مردوں کو تو کوئی سٹریس ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی زندگی جی رہے ہیں. زیادہ تر خواتین کا یہ ایک وہ ہوتا ہے، فیڈ بیک ان کا یہ آتا ہے، پوائنٹ آف ویو ان پوائنٹ آف ویو ان کا یہ ہوتا ہے. تو کس کو کتنا سٹریس ہے، ہر ایک کی زندگی میں چیلنجز، مرد ہو عورت ہو، اپنے اپنے ان کو کام کرنے ہوتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں سب کی ہیں. بالکل صحیح. اب یہ ہے کہ عورتوں کے اوپر زیادہ ذمہ داری شاید عورتوں نے خود لے لی ہے، یا وقت پچھلی جو جیسے میرے اگر میں دیکھوں ہم سے پہلے والی جنریشن میں جی 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 تو عورتوں پہ ظلم اور وہ انہوں نے جو کچھ فیس کیا فائنینشلی ڈپینڈنٹ ہونے کی وجہ سے. ایجوکیشن کا بھی ایشو رہا ہے تو وہ سائرہ کے چیزیں اندر. ہیں. جی سوری، ایجوکیشن کا بھی ایشو رہا ہے وہ سائرہ کے اندر. خواندگی اس لیول پہ نہیں تھی. ایجوکیشن الحمدللہ کافی امپرووڈ ہے پہلے کی نسبت. لیکن ایجوکیشن کا مقصد کیا ہے؟ اصل بات یہ نا، ہم ٹاپک سے نادیہ ہم ٹاپک سے تھوڑا دور جا رہے ہیں. کوئی لڑکی ڈگری لے کے گھر پہ بیٹھ جائے، ظفر فوکس، ادروائز پھر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں یس یو آر رائٹ. صرف اسٹریس کو ریڈیوس کرنے کے طریقے جو نادیہ کے علم میں وہ شیئر کریں گے، ایگزامپل اور یہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ہم ٹاپک سے ہٹ رہے ہیں، تو اگر ہم ٹاپک پہ رہیں تو اسٹریس کو اوور کم کرنے کا صرف وہ مرد کو ہو، عورت کو، بچے کو، کوئی بھی جنرل کسی کو بھی ہو سکتا ہے. یہ کم زیادہ کسی کو اس پہ ہم بحث پہ نہیں پڑھ رہے، ہم صرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں ان کو کم کیسے کرنا ہے، ہم نے اسٹریس کو ریڈیوس کم کیسے کرنا ہے. تو ہر انسان کو اپنی حالات اور اپنے فطرت کے تحت کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں رکھنی چاہیے. جیسے اگر آپ کو ریڈنگ کا شوق ہے، آپ وہ ریگولرلی رکھیں. کوئی آپ کو ایکسرسائز اور فزیکل ایکٹیویٹی اگر آپ کر سکتے ہیں تو وہ کریں ضرور. اور ان چیزوں کے لیے وقت نکالیں. کوئی گارڈننگ ہے، کوئی بھی چیز جو آپ کے روٹین سے ہٹ کی ہے، آپ کی جاب سے ہٹ کی ہے، تو وہ چیز آپ کریں تو اس سے آپ کی اسٹریس ریموو ہوتا ہے. اور اپنے فرینڈس کے ساتھ اپنا ایک حلقہ احباب بنائیں اگر آپ کو پسند ہے یہ چیز، تو وہ بھی کریں. تھوڑی تفریح، تھوڑا سیر و سپاٹا جیسے ہم جی 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 سیر و سیاحت کے اندر، جی سیر و سیاحت کے اندر اپنا ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا لگائیں. جی صحیح کہہ رہی ہیں جی. مناسب وقت ہر چیز کو دینے سے اسٹریس بہت اچھے سے ریڈیوس ہوتا ہے. گڈ دیٹ. اور کوئی ایسا پوائنٹ آپ بتانا چاہیں؟ اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک جو انسان کا جب عقیدہ اس چیز پہ کہ جو کچھ ہے جیسے ہے، وہ مطلب ہماری قسمت میں یا ہماری زندگی میں جو بھی حالات ہیں وہ ایک وہ رب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، تو ہم ایک حد تک اس کے لیے کر سکتے ہیں. باقی ہم چھوڑ دیں اس پہ. صحیح ہے. حالات کو جیسے ایکسیپٹ کر لیں اور اس بلیف کے ساتھ کہ یہ ہمارے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے and that's it. So we can't do much about it. بالکل صحیح. اس سے آپ کو اس سے ڈیل کرنے میں آسانی ہوتی ہے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب اور کوئی پوائنٹ؟ نہیں، آئی تھنک کہ نادیہ نے بہت اچھی طرح سے ایلیبریٹ کیا ہے بیسک پوائنٹس کو، اور اس کے بعد پھر اگر ضرورت پڑتی ہے تو نادیہ کو دوبارہ مولانا لے لیں گے. نادیہ تھینک یو سو مچ فار یور پارٹیسپیشن. انشاءاللہ دوبارہ ہم پھر آپ کو تکلیف دیں گے اپنے پروگرام کے لیے ونس اگین. تو جب تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ونس اگین. بہت شکریہ. موسٹ ویلکم. السلام علیکم. اللہ حافظ. السلام علیکم. ویورز، جیسا کہ ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے، اس میں ایک پوائنٹ ایک ایسا ریز ہوا ہے، وہ میں ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس کرنا چاہوں گا اور اس پہ میرا اتفاق نہیں ہے. جس طرح سے مسز نادیہ خان نے کہا کہ جو حالات ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کو اسی حالات میں چھوڑ دیں رب کی مرضی کے اوپر، لیکن میں اس پہ اتفاق نہیں کروں گا. ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، میں اس پہ ایگری نہیں ہوں کہ جو حالات جیسے ملے ہیں اس کو رب کی مرضی پہ چھوڑ. ٹھیک ہے، رب کی مرضی پہ چھوڑ دیا، لیکن اشرف المخلوقات بھی تو اسی رب نے بنایا نا. ہمیں
ان حالات سے لڑنے کے لیے اور آگے بڑھنے کے لیے اور ایک فائٹ کے لیے اور اپنے آپ کو آگے گروم کرنے کے لیے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ ظفر، آپ کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ بالکل درست ہے. مین تھنگ از یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساتھ میں یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ مستقل اسٹرگل جاری رکھیں. جی. آپ اگر خدا نخواستہ کسی بھی میجر اسٹریس کا شکار ہیں یا اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ ارد گرد کا ماحول آپ پر بہت بری طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے، جی، اور اس سے آپ کی طبیعت، آپ کی صحت، آپ کی شخصیت، آپ کے کام متاثر ہو رہے ہیں، اور اگر آپ ان کو ایز اٹ از چھوڑ دیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے مرنے سے پہلے موت کو ایکسپٹ کر لیا نا. تو آئی ڈونٹ بلیو ان سچ تھنگس. یو نیڈ ٹو ہیو سم تھنگ، سم آؤٹ لیٹ ٹو ریڈیوس یور اسٹریس اینڈ گو آن یور جرنی. جب تک آپ کو سانس دی گئی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ ایگری کرتے ہیں کہ میں بالکل اس چیز کے ایگری کرتا ہوں. نو ڈاؤٹ کہ انسان کو فائٹ کرتے رہنا چاہیے. کرنا ہے. آپ اپنا راستہ بدل لیں. آپ اگر پچھلے راستے سے، پچھلے طریقے سے اگر آپ اپنا اسٹریس اوور کم نہیں کر سکتے تو آپ کسی اور طریقے سے فالو کر لیں. بالکل صحیح. بٹ یو نیڈ ٹو گو آن سرچنگ فار دا ویز، فار دا میتھڈ، فار دا موڈس ٹو گیٹ آؤٹ آف یور اسٹریس. کیونکہ آپ اگر اسٹریس پہ رہیں گے تو آپ سے منسلک جڑے ہوئے 2 4 6 8 200 400 لوگ وہ بھی انڈر اسٹریس رہیں گے. بالکل تو صحیح. آپ کو حکم یہی ہے اللہ کا کہ آپ اگر نیچے کی طرف گر گئے ہیں کسی بھی وجہ سے تو آپ کو دوبارہ کھڑے ہونے کا حکم ہے. سر، اس کی بہت پیاری سی مثال جو ہے ہمیں ملتی ہے اسلام کے اندر بھی ہے، اور ویسے بھی اگر ہم ایک چیونٹی کی مثال لیتے ہیں، چیونٹی جو ہے وہ دیوار کے اوپر چڑھنے کے لیے 1000 بار کوشش کرتی ہے، گرتی ہے پھر چڑھتی ہے، گرتی ہے پھر لیکن ہمت نہیں ہارتی، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اپنی رفتار، اپنی سپیڈ، اپنی اس رفتار کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ جاتی ہے اور اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیتی ہے. تو ہم تو انسان ہیں، ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہم کیوں ہمت ہاریں؟ ہم کیوں یہ کہیں کہ یہ سب رب کی مرضی؟ رب تو ہمیشہ اچھا چاہتا ہے ہمارا. وہی جس طرح پچھلے ایپیسوڈ میں کہا کہ جیسا گمان کریں گے ویسا ہی ہوگا. وہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے قرآن مجید کے اندر. تو ہمیں اچھا گمان رکھنا ہے، حالات کچھ بھی ہوں. گمان کے ساتھ ساتھ کوشش تو نیسیسری ہے نا سر. گمان بیسک ہو گیا، ہماری نیت سے آ گیا، ٹھیک ہے، ہماری سوچ سے آ گیا. اس سوچ کے بعد ہماری سٹرگل سٹارٹ ہو گئی. اس سٹرگل کو جب ہم لے کے چلتے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ ایک آگے کی طرف ہم بڑھتے ہیں. اس میں سٹریس کو اوور کم کرنے کے لیے مسز نادیہ کا تو ہم نے جو ہے بحرین سے ان کا فیڈ بیک لیا، بٹ میں آپ کو تھوڑا سا کچھ اور سائنٹیفک طریقے بتا دوں جو ایک جنرل اسٹریس کسی بھی انسان کے ساتھ، بالکل صحیح، عورت، بچہ، بوڑھا، ان کو دور کرنے کے لیے اس میں ایک سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ وہ آپ تھوڑا سا اپنی بریتھنگ پہ کنٹرول کریں، سانس لینا جو ہم سب لوگ لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اگر اسی میں تھوڑی سی ماڈیفیکیشن یا آلٹریشن ہم کر لیتے ہیں، اسٹریس کسی بھی نوعیت کا کیوں نہ ہو وہ کم ہو جائے گا. فار ایگزامپل، یعنی اس میں آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو، بلکہ اس کو شروع کرنے سے پہلے اس ٹاپک کو کیا طریقے ہیں میں یہ سجیسٹ کروں گا، جیسے نادیہ نے انٹرسٹ کے حوالے سے بات کی کہ اپنے انٹرسٹ کی چیزیں لیں. میرا کہنا یہ ہے کہ آؤٹ آف 24 آورز اگر آپ ایک پیسفل لائف گزارنا چاہتے ہیں تو 24 گھنٹے میں سے 2 گھنٹے خالص آپ کے اپنے ہوں. وہ جب تک آپ اپنے لیے خالص 2 گھنٹے نہیں نکالیں گے وداؤٹ جو اپنی ذات کے لیے، جو آپ نے صرف اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنی ذہنی تسکین کے لیے نہیں نکالے، تو پھر آپ کبھی بھی اسٹریس سے باہر نہیں نکل سکتے. اب ان 2 گھنٹوں میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں ان طریقوں پہ ہم پھر ڈسکس کر لیتے ہیں کیا کیا ہے. اور اس میں اگر آپ ان 2 گھنٹوں میں سے صرف 10 منٹ ڈیلی کی ایکسرسائز، اپنی بریتھنگ ایکسرسائز کر لیں طریقے کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو 24 آورز کا جو ڈسٹ بن میں ہمارے کچرا بھرا ہوتا ہے وہ ہم اس کو ایمپٹی کر سکتے ہیں. جیسے ٹریش بن یا جو کمپیوٹر کی زبان میں بھر جاتے ہیں، ریسائیکل بن ہوتا ہے وہ ایمپٹی ہو جائے گا، ریسائیکل بن ہم اس کو ایمپٹی کر سکتے ہیں. تو اس میں جو طریقے ہیں، اس میں اب میں تھوڑے سے طریقے آپ کو پڑھ کے بتا رہا ہوں تاکہ آپ اس کو سمجھ لیں. سیدھے لیٹ کر پیٹ سے سانس لینے کی مشق. ایک تو ہم تو انوالنٹری سانس لے رہے ہوتے ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیسے لینا ہے، لیکن اس میں ہم نے پیٹ کے مسلس کو تھوڑا سا انوالو کرنا ہے. پشت کی بل سیدھے لیٹ جائیے اس طرح کہ آپ کے دونوں پاؤں مناسب وقفے سے ایک دوسرے سے دور ہوں، فاصلے سے، اور یا سیدھے آرام دہ انداز میں بیٹھ جائیے. یعنی آپ اسٹریٹ بیٹھ جائیں، کمر آپ ٹیک لگا لیں دیوار سے یا کرسی سے، یا ریلیکس ہو کے لیٹ جائیں. آنکھیں بند کر لیجئے. بایاں ہاتھ سینے پر اور دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیجئے. بایاں ہاتھ سینے پر، دایاں ہاتھ پیٹ پر رکھ لیجئے. اپنی سانس کے انداز اور رفتار سے آگاہ ہوئیے. نوٹ کیجئے کہ سانس کی حرکات سے آپ کا کون سا ہاتھ ہل رہا ہے
اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا جو سینے کے مسلز ہیں وہ موو کر رہے ہیں یا پیٹ کے مسلز موو کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ سانس اندر اور باہر لیجئے، ہلکے ہلکے خوش اتواری سے ناک کے ذریعے، بغیر کسی شور، حرکت، وقفے اور ہل جل کے. اس کی ایگزامپل، فار ایگزامپل اب جیسے اس کو اگر ہم کوٹ کریں کہ پیٹ کے مسل سے ہم سانس کو سک کر رہے ہیں اور اس کو واپس باہر نکال رہے ہیں. ایگزیکٹلی ابھی جیسے میں نے ایک چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ کیا تو اب اس میں جو میرا ہاتھ پیٹ پہ تھا دیٹ واز موونگ مور ایز کمپیئر ٹو. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحب. اس میں جو ہے نا، جس طرح سے ابھی آپ نے ایک پریکٹیکل کر کے بتایا بریتھنگ کے حوالے سے، اس میں کچھ اور پوائنٹ ہم جاننا چاہیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ویورز چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف اور بریک سے واپس آ کے جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے کہ اسٹریس کو اوور کم کیسے کر سکتے ہیں. ویلکم بیک ویورز. پروگرام کے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے جس طرح سے بہت اچھے طریقے سے بریف کیا، بلکہ پریکٹیکلی بریک سے پہلے بتایا کہ سٹریس کو کرنے کے لیے، اوور کم کرنے کے لیے بہت سارے طریقے ہیں، جس میں ایک بریتھنگ کا بہت اچھا طریقہ بتایا کہ بیٹھ کر یا لیٹ کر جو ہے ہم کس طرح سے بریتھنگ کے ذریعے اپنے سٹریس کو اوور کم کر سکتے ہیں، اپنے مائنڈ کو ریلیکس کر سکتے ہیں. اب باقی اور کون کون سے طریقے ہیں جانتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب. جی ظفر، جیسے بیفور بریک آئی واز ٹاکنگ اباؤٹ بریتھنگ ایکسرسائزز. Yes, sir. بریتھنگ ایکسرسائزز کے بھی اور کئی طریقے ڈسکرائب کیے گئے ہیں، جیسے یہ تو ایک اسٹریٹ بیٹھ کر یا لیٹ کر کرنے کا. بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے. پھر اسی طرح سے ہم الٹے لیٹ کر پیٹ سے سانس لینے کی مشق کرنا، یعنی دونوں میں فوکس یہ کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے جو پیٹ کے جو مسلز ہیں ان کو زیادہ ایکٹیو کرنا ہے. پیٹ کے مسلز پہ سب سے زیادہ زور دینا ہے تاکہ وہ اس سے پوری اندر جو لنگس ہیں ہمارے اس پہ پریشر پڑے اور اس لنگ سے جو ہمارا جو کاربن ڈائی آکسائڈ ہے وہ باہر نکلے اور فریش آکسیجن جو ہے وہ ہم انہیل کر سکیں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے یا کیمیکل پوائنٹ آف ویو سے کوئی پیٹ کے مسل کا لنک بنتا ہے؟ جی جی بالکل لنک بنتا ہے، اس لیے کہ جب ہم افراتفری میں سانس یا لاشعوری طور پہ جیسے ہماری پریکٹس چل رہی ہوتی ہے تو اس پہ مکسنگ ہو رہی ہے کاربن ڈائی آکسائڈ اور آکسیجن کی. فریش آکسیجن ہماری کم جا رہی ہے، ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے سارے چل رہے ہیں. تو جب کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے بلڈ میں باڈی میں ہوگی، برین تک پہنچے گی، برین فنکشن نہیں کرے گا اور وہ اسٹریس کو نہ آئیڈینٹیفائی کر پائے گا، نہ اس کو ریموو کرنے کے طریقے سوچ سکے گا. تو ہم نے بلڈ برین فلو جو ہے اس کو ہم نے ایکٹیویٹ کرنا ہے. اور جو مین تھیوری اسٹریس کو دور کرنے کی اگر آپ دوسری چیز سمجھ لیں، جیسے پہلی بات میں نے کی تھی 2 گھنٹے اپنے لیے نکالیں، اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ ہمیشہ وہ سارے کام کریں جس سے آپ کا بلڈ برین فلو جو ہے وہ آپ کا انٹیکٹ اور ایکٹیو رہے. وہ پھر ہم ڈائٹ کے ذریعے، وہ ہم ایکسرسائز کے ذریعے، وہ اپنے لائف سٹائل کے ذریعے، وہ انڈیو کام کو جو لوڈ ہے ان سب کو کم کرنے کے ذریعے ہم یہ خود بخود آٹومیٹکلی پیدا کر سکتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے طریقے چھوڑ کر ہم بڑے بڑے طریقوں پہ چلے چھلانگیں مارنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، نتیجتاً وہیں کہیں رہ جاتا ہے. اب جیسے بہت سارے لوگ دیکھیں ایکسرسائزز کر رہے ہوتے ہیں، جم جا رہے ہوتے ہیں، جاگنگ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو بیسک چیزیں یہ نہیں اڈاپٹ کر رہے ہوتے. دے تھنک کہ ہم جا کے 2 گھنٹہ جم میں لگا لیں گے یا ہم 2 گھنٹے کی جاگنگ کر لیں گے، سوئمنگ کر لیں گے، لیکن ان کی بریتھنگ تو وہی چل رہی ہے. وہ جب آکسیجن جائے گی کہاں سے؟ بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو وہ صرف ان کا ہو سکتا ہے وزن کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے یا اس طرح کی چیزیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جو اسٹریس لیول ہے وہ اسٹریس لیول ان کا اپنی جگہ اس کو اوور کم کرنے کے. ابھی ہم بات کریں اسٹریس لیول. اچھا مائنڈ اٹ کہ اسٹریس لیول جو کم ہوگا تو آپ کا ویٹ خود بخود ریڈیوس ہونا شروع ہوگا. کہ ایوری تھنگ جو نیگیٹو ہمارے جسم میں آتی ہے وہ نیگیٹو کے پریشر سے آتی ہے. بالکل صحیح. جب ہمارا نیگیٹو پریشر کم ہو جائے گا تو ہمارے باڈی کے اندر جو نیگیٹو جتنی بھی چیزیں، چاہے ٹاکسنز بن رہے ہوں، چاہے فری ریڈیکلز بن رہے ہوں، وہ سب باڈی سے ایکسکریٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو مین چیز فوکس کرنی ہے ہم نے بریتھنگ ایکسرسائز. بالکل صحیح، بالکل. بریتھنگ ایکسرسائز پہ فوکس کریں آپ. مطلب اس پہ جیسے پھر دوسرا ایک طریقہ بریتھنگ کا بتایا ہے، 2 نتھریں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں تو باری باری ایک نتھے سے سانس لینے کی. بالکل صحیح. اس کو بند کریں 3 دفعہ اس سے سانس لیں، پھر اس کو بند کریں تو 3 دفعہ اس سے سانس لیں. بالکل صحیح. اور اگر یہ ان دونوں مشقوں میں آپ 10 منٹ ڈیلی لے لیتے ہیں تو آئی تھنک یو کین گو اہیڈ. پھر اور کئی طریقے ہیں، پھر جیسے
نادیہ نے بتایا کہ موسیقی ہے, چہل قدمی ہے, آؤٹ ڈور گیم ہے, بھاگنا ہے, ہابی کو اڈاپٹ کر لینا, اور سب سے بڑا اسٹریس جو ہمارا دور ہو سکتا ہے وہ بچوں کے ساتھ کھیلنا, بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا. بالکل صحیح. جتنا زیادہ ہم بچوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں گے اتنا زیادہ ہمارا اسٹریس لیول کم ہوگا. اور بھی کچھ نہیں کر سکتے تو آپ سردیوں میں دھوپ میں بیٹھ جائیں اور گرمیوں میں درخت کی چھاؤں میں بیٹھ جائیں, آنکھیں بند کر کے وہاں بریتھنگ ایکسرسائز کرتے رہیں, کتابیں پڑھیں, بیٹھے بیٹھے اونگ لیں, آپ پودے لگائیں, پرانی تصاویر کے البم دیکھ لیں, پرانے ای میلز پڑھ لیں, ڈائری لکھنے لگے. ڈائری لکھنا جو سائیکالوجی کے اندر جو ریکمینڈ کیا جا رہا ہوتا ہے وہ اسٹریس لیول کو منیمم کرنے کے لیے فری رائٹنگ یا فری ایسوسیشن کا طریقہ بتایا جا رہا ہوتا ہے. جسٹ اسٹارٹ رائٹنگ ڈاؤن. آپ رات کو بیٹھیں, پورے دن کے جتنے بھی آپ سمجھتے ہیں نیگیٹو ایکٹیویٹیز, وہ ایکٹیویٹی کے علاوہ نیگیٹو جن چیزوں نے آپ کو ہرٹ کیا ہے وہ لکھیں, ان کو سب کو رائٹ ڈاؤن کر دیں. تو وہ آپ سمجھ لیں آپ اگین امپٹائی کر رہے ہیں اپنے. اس طرح تو ڈائری بھر جائے گی ہماری, وہ بھر جائے, ایک کی جگہ 10 ڈائری بھریں. کیونکہ پازیٹیو چیزیں کم ہوتی ہیں, نیگیٹو زیادہ ہوتی ہیں. وہ ایگزیکٹلی, وہ بھلے آپ ایک ڈائری 2 دن میں بھر دیں, لیکن آپ کو آدھا گھنٹہ اگر رائٹنگ کی پریکٹس ہو جائے جی یوز ٹو, تو آپ کا اسٹریس لیول خود بخود نیچے آنا شروع ہو جائے گا. یہ بیسک طریقے ہیں. اور ہم لوگ, میں نے کہا نا کہ ہم وہ 2 گھنٹے اپنے لیے نکال رہے ہیں. میں جو آپ کو یہ سب طریقے بتا رہا ہوں, یہ سب طریقے آپ آلٹرنیٹ کر کے, ماڈیفائی کر کے اپنی پسند کے مطابق کر لیں, لیکن 2-3 چیزوں کو فالو کرنا ہے. ایک بریتھنگ ایکسرسائز مسٹ ہے اور دوسرے رائٹنگ. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک پوائنٹ آف ویو میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا, لائک جس طرح سے آپ نے کہا کہ لکھیں, یعنی کہ جو آپ کے اوپر غلط چیزیں ہوئی ہیں, جو فیلنگز آ رہی ہیں, جو تھاٹس آ رہے ہیں, وہ سب آپ نے نکالی ہیں, وہ آپ نے وینٹیلیشن کی ہے. اچھا, ایک جگہ اور میں نے پڑھا ہے کہ آپ کسی خاموش تنہائی والی جگہ پہ جائیں جہاں کچھ نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, دور دور تک جنگل ٹائپ کا ہے, پہاڑ ہیں, وہاں پر زور زور سے چیخیں چلائیں اپنا سٹریس ختم کرنے کے لیے, یا جس کی وجہ سے آپ سٹریس میں اس کو جو کچھ بولنا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ شہروں میں رہ رہے ہیں نا, ہمیں ایسی جگہ نہیں ملے گی. اگر ہم کہیں جا کے ڈھونڈ کے چلانے لگے نا تو 2-4 گھنٹے کے اندر یا 2-4 دنوں کے بعد لوگ آ کے ہمیں پاگل خانے میں جمع کرا دیں گے. تو لہٰذا میں وہ طریقے سجیسٹ کر رہا ہوں اسکرین کے سامنے جو ہم اپنے گھر میں آسانی کے ساتھ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. آپ جو بتا رہے ہیں وہ بیسٹ طریقہ ہے, لیکن اگین اس کے لیے ہمیں وہ ماحول, وہ سب چیزیں چاہیے. ہم درخت ڈھونڈنے کے چکر میں ہی یا تنہائی سناٹا ڈھونڈنے کے چکر میں ہم ڈبل اسٹریس کا شکار ہو جائیں گے. صحیح بات ہے, اس کے لیے اسپیشلی چھانگا مانگا تو جائے, وہی چیزیں ہمیں کرنی ہے جو ہم ہمارے لیے پاسبل ہیں, ایزیلی اپروچیبل ہیں, فیزیبل ہیں. آئیڈیل تو ایسے تو بہت ساری چیزیں, میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ سب لوگ نتھیا گلی کی پہاڑی پہ جا کے گھر بنا کے رہنے لگے. اچھا, اس میں صابر بھائی اکثر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنا بھڑاس نکالنے کے لیے, اپنی وہ سٹریس نکالنے کے لیے کسی کے آگے اپنا سارا وہ رویداد بیان کر دیتے ہیں, جس کی فیور میں نہیں ہوں. آپ دوبارہ بتائیے گا, رویداد کہاں بیان کر دیتے ہیں؟ کسی کے بھی سامنے اپنی وہ بھڑاس نکالنے کے لیے, جو آپ بیتی ہے وہ بیان کرنے کے لیے, اس سے ان کا سٹریس اوور کم ہوتا ہے. جس طرح سے آپ نے کہا کہ لکھ لیں, ایک تو ہو گیا نا کہ لکھ لیں, دوسرا کیا ہو گیا کہ آپ کہیں چیخ چلا لیں, ٹھیک ہے, تیسرا ہو گیا کہ آپ رو لیں, یعنی کہ ایک نیچرل جو ویز ہیں. ٹھیک ہے, لکھ والا سب سے زیادہ اچھا ہے کیونکہ اپنی ڈائری کے اندر ہے, ٹھیک ہے, اور اپنے تک محدود ہے. یہ جو کسی کے آگے بھی آپ اپنی رویداد بیان کر دیتے ہیں, اپنی آپ بیتی بیان کر دیتے ہیں, آپ پہ جو بیتا ہے, جو برا ہوا ہے وہ سب بیان کر دیتے ہیں. اس میں اگین میری وہی والی بات جو میں اکثر کہتا رہا ہوں, پچھلے پروگرام سے بھی کی, پھر کہہ رہا ہوں, جی ہم کسی بھی چیز کے بارے میں جتنا زیادہ سوچیں گے, جتنا زیادہ بولیں گے, جتنا زیادہ کریں گے, وہی چیز ہم پر حاوی ہوتی چلی جائے گی. ہم اگر نیگیٹو باتوں کو اپنی گفتگو میں لے کر آئیں گے, چاہے وہ رویداد بیان کرنے کی شکل میں ہو یا کسی بھی شکل میں ہو, تو وہ الٹیمیٹلی باؤنس بیک کر کے ہمارے سب کانشیس میں اور زیادہ سختی کے ساتھ پیوست ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. تو اٹس بیٹر ٹو ٹاک پازیٹیو, اٹس بیٹر ٹو تھنک پازیٹیو, اٹس بیٹر ٹو جتنی بھی ساری چیزیں ہمارے انر اور باہر ہیں, that should be very positive. تو ویورز کو یہ بتانا چاہیں گے کہ وہ جو چیز جو آپ کو سٹریس دے رہی ہے, وہ شخص جو آپ کو سٹریس دے رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ سٹریس, اس کو اوائڈ کریں. وہ تو ظاہر ہے, وہ تو اسٹریسرز کو اوائڈ کرنے کی بات آئی. اسٹریس تو ایک الگ چیز ہے. ابھی ہم جتنے بھی بات کر رہے ہیں اسٹریس کو اوور کم کرنے کی بات کر رہے ہیں. اب ہم نہیں اوائڈ کر سکتے, ہم اپنے باس کو نہیں اوائڈ کر سکتے, اپنی بیوی کو یا شوہر کو اوائڈ نہیں کر سکتے, بالکل صحیح, انٹریکشن میں رکھنا ہے. اب روزانہ آپ کا ڈسٹ بن یا ریسائکل بن بھرنا ہے, اب اس کو امپٹائی کرنے کے طریقوں پہ ہم بات, بالکل صحیح, جو چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں.
ہم اس کو گولی نہیں مار سکتے, ہم روزانہ اس پہ غصہ نہیں کر سکتے, نہیں تو ہم جاب سے باہر ہوں گے یا گھر سے باہر ہوں گے. تو دونوں صورتوں کے اندر نقصان ہے. تو جو چیزیں ہم نے رہتے ہوئے اس کو سکون کے ساتھ اب اگلے دن کی انرجی اپنے آپ کو ریچارج کرنے کے لیے جو طریقے ہیں وہ میں سجیسٹ کر رہا ہوں, وہ بھی وہ جو پریکٹیکل اور فیزیبل ہے. بالکل صحیح. آئی ایم آسکنگ اگین اینڈ اگین فائنڈ ایٹ لیسٹ 2 hours a day for yourself. اپنے آپ کو وقت نہیں دیں گے, اپنی گاڑی میں پیٹرول نہیں ڈالیں گے, اپنے آپ کو ریچارج نہیں کریں گے تو گاڑی کیسے چلے گی؟ کے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے, چاہے آپ کتنے بڑے علامہ یا کچھ بھی صوفی بن جائیں, کچھ بھی بن جائیں, یو کانٹ ڈو. میں نے دیکھے ہیں ایسے ہزاروں لاکھوں لوگ جو 24 گھنٹے مصروف رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم تو خدمت کر رہے ہیں, ہم یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں, لیکن ان کے پاس اپنے لیے وقت نہیں ہوتا. بالکل سے بہت پیارا کہا سر. لاسٹ میں چونکہ پروگرام بالکل ہی ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے, لاسٹ میں کوئی میسج دے دیں اس حوالے سے سر, آپ کی طرف سے ایک میسج آج جانا چاہیے. سر میرا میسج اگین وہی ہے, آپ کہیں گے ریپیٹ کر رہا ہوں لیکن بار بار کی ریپیٹیشن ضروری ہے. ٹرائی ٹو فائنڈ دا ویز ہاؤ یو کین مینج یور سیلف. جب تک سیلف مینجمنٹ نہیں ہوگی آپ دنیا میں کوئی بھی کام صحیح طرح سے نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. جیسے میں اپنے بارے میں کہتا ہوں کہ میں 24 گھنٹے فارغ رہتا ہوں, 24 گھنٹے مصروف رہتا ہوں, ڈیپینڈنگ اپون نیچر آف دا کام, اللہ تعالیٰ کیا اس وقت سوکھتا ہے. اب اس میں مجھے یہ جو سب چیزیں میں نے بتائی ہیں, بولی ہیں, یا جو سب چیزیں ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں, اللہ تعالیٰ پھر ان سب چیزوں کے لیے وقت دے دیتا ہے. تو آپ سیلف مینجمنٹ کریں, آپ کو ٹائم مینجمنٹ آ جائے گا. جب ٹائم مینجمنٹ آپ کو آ جائے گا تو خود بخود آپ کے اسٹریسز کہتے ہیں نا کہ آٹو فلٹر لگ جائیں گے, وہ خود بخود ساری چیزیں نیچے گرتے رہیں گے. فوکس آن سیلف مینجمنٹ ٹو اوور کم یور اسٹریس. ایگریڈ. ماشاءاللہ بہت پیارا میسج ڈاکٹر صاحب کی طرف سے, وہی میسج, وہی ریپیٹ میسج, اس لیے کیونکہ وہی ایک ہی میسج ہم سب کے لیے سب سے بیسٹ ہے. ویورز آج یہاں پر نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے آپ کو ہم پہلے سے بتاتے چلیں کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم نے انوائٹ کیا ہے پام کے حوالے سے, پامسٹ کے حوالے سے, ہاتھ کی لکیروں کے حوالے سے. ہماری ایک گیسٹ آئیں گی ڈاکٹر صاحب کی ریفرنس سے, اور ڈاکٹر صاحب ان کو ساتھ لے کے آئیں گے. اس حوالے سے پہلے سے ہم نے اناؤنس کر دیا تاکہ ایک ویک پہلے آپ اس کی تیاری کر لیں. آپ اپنے میسیجز ہمیں کر سکتے ہیں, آپ ہمیں جو آپ کے کویشچنز ہیں وہ آپ بھیج سکتے ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں آ سکتے ہیں. سی ٹو آل آف یو ٹل دا نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم, اللہ حافظ.